صرف اور صرف ایک ریسپی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو بااختیار بنائیں، اپنی خواتین کو آئینی اور قانونی تحفظ دیں، ان کے بنیادی حقوق کو جو پاکستان کا آئین اور ہمارا دین ضمانت دیتا ہے ان تک پہنچانے کے لیے کلیدی کردار ادا کریں۔ تو مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں ہماری پارٹی کی سطح پہ میری بہنیں متحرک ہیں، وہاں حکومتی سطح پہ کیبنٹ کے اندر عاطفہ ریاض جیسی ہماری وومن منسٹر، جس نے 2018 کی جو وومن امپاورمنٹ پالیسی ہے نہ صرف اس کو تشکیل دیا بلکہ اس حوالے سے عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ایک معاون بن کے جس طرح سے محنت کر کے معاشرے کے تمام سیگمنٹس کو اکٹھا کر کے وہ اس پالیسی پہ عمل درآمد کرنے کے لیے کوشاں ہے، میں ان کی اور ان کی ٹیم کو بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ چونکہ اس وقت آج کا دن جو ہے وہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، کیونکہ ہر سال یہ دن آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن ہر سال اس دن کے اندر ہم کیا اچیو کرتے ہیں اور اس کے بعد ہماری اس فنکشن اور اس کوشش کی بعد عام عورت کی زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے اور ہم اس کے دکھوں کا کس حد تک مداوع کرتے ہیں، یہ وہ چیلنج ہے ہمارے سامنے، جس کو اوور کم کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو اس وقت سب سے بڑی کمٹمنٹ ہے کہ ہم نے اپنے معاشرتی رویوں کو کیسے بدلنا ہے، اور وہ معاشرتی رویے جو ہمارے ہر شعبے سے جڑے ہوئے ہیں وہ کسی ایک حکومت کے روڈ میپ کی عکاسی نہیں کرتے۔ ہر شعبہ جو ہے اس کو آگے بڑھنا ہے، اور خاص طور پہ جو ہمارے نان گورنمنٹل پارٹنر ہیں ان کو جب تک ہم فیسیلیٹیشن کر کے اونرشپ نہیں دیتے اور حکومتی ترجیحات جو ہیں اس کو پریکٹیکلی نچلی سطح پہ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو ہمارا یہ مشن ادھورا رہتا ہے۔ میں حکومت پنجاب کی جو 15 ہماری مین منسٹریز ہیں جو خواتین کے حقوق کے ساتھ جڑی ہیں، وہاں جو ڈسکریمنیٹری لاز ہیں ان قوانین کو خواتین کے حقوق کے ساتھ ہم آہنگ بنانے کے لیے ہم نے ان 15 منسٹریز میں ریکمنڈیشن کی ہے۔ وہ خواتین جو پریکٹیکلی معاشی محاذ پہ ایز اے ورکنگ وومن کام کر رہی ہیں ان کو سہولت کاری فراہم کرنے کے لیے جو ڈے کیئر سینٹرز کے اقدامات اٹھائے گئے ہیں، مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی ہے کہ 212 ڈے کیئر سینٹر پنجاب میں قائم کیے گئے ہیں، اور جو ہمارا وومن پروٹیکشن ایکشن پلان ہے اس کے اندر جو ایکسکلوسیو آپ کے لیے خواتین کے لیے ایک چھت کے نیچے آپ کی خواتین کی ترقی کے ساتھ جڑے منصوبے ہیں اس کے باضابطہ عمل کا آغاز ہو چکا ہے۔ میرے سامنے ایک ورکنگ وومن ہوتے ہوئے کیا چیلنج ہے جو میں دیکھتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں، میری بیٹیاں، میری بہنیں، مائیں وہ اس رویے سے کسی طرح بچ سکیں اور ان کے راستے کے کانٹے ہم مل کے چن لیں، اور اپنی اگلی نسل کو جب یہ پاکستان ہم ہینڈ اوور کریں تو ایک بہتر پاکستان ہو، ان کے ترقی اور خوشحالی کے راستے کی رکاوٹیں ہٹ گئی ہوں اور ان کو ہر طرح کا آئینی اور قانونی تحفظ دستیاب ہو۔ میں یہ دیکھتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے یہ جو بھائی بیٹھے ہیں، یہ میرے بیٹے بیٹھے ہیں، یہ میرے جو یہاں اس پروگرام کے اندر ایک کلیدی پارٹنرز ہیں، جب تک ہم میل اور فیمیل اس جینڈر ڈسکریمنیشن سے نکل کے ہم ایز اے پارٹنر اپنے ان تمام رویوں کو درست نہیں کرتے، جو مائنڈ سیٹ ہے ہمارا، جو ہماری سوچ ہے، کوئی معاشرہ اس وقت تک نہیں بدل سکتا جب تک آپ اس معاشرے کی سوچ نہیں بدلتے۔
اور سوچ کو بدلنے کے لیے, اس مائنڈ سیٹ کو بدلنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ کو بدلنا ہے. اور اس حال کے اندر جتنے مرد حضرات موجود ہیں, مجھے خوشی ہے یہ جان کے کہ وومن ڈے میں آج وہ بھی ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں کھڑے ہیں. اور یہی وہ تبدیلی ہے, کیونکہ اکیلی خواتین تنہا کسی طرح بھی اپنے ان حقوق کے لیے جدوجہد نہیں کر سکتی جب تک اس کا بھائی اس کی طاقت بن کے, اس کا باپ اس کا سرپرست بن کے, اس کا خاوند اس کا سہولت کار بن کے آگے نہیں بڑھے گا. تو خواتین ترقی اور خوشحالی کا یہ خواب لے کے اپنی آنکھوں میں سجائے اسی طرح ریلیاں نکالتی رہیں گی اور اپنے دکھڑے بیان کرتی رہیں گی. ان کے دکھوں کا صرف اور صرف مداوا اور مرہم جو ہے اس کی کنجی مرد حضرات کی جیب میں ہے, وہ جس روپ میں بھی ہیں. ہمیں یہ فخر ہے کہ ہم ایک اسلامی معاشرے کے اندر بستے ہیں جہاں ہمارا دین خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہمیں نہ صرف طاقت دیتا ہے بلکہ دنیا کا سب سے پہلا چارٹر آف ہیومن رائٹس اور وومن رائٹس جو ہے وہ قرآن پاک کی شکل میں ہمارے پاس ایک اثاثہ ہے. اور ہمیں اپنے ان رائٹس کو انشور کرنے کے لیے صرف اور صرف ان اسلامی تعلیمات پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. ہمارا یہ فخر سے سربلند ہونا چاہیے کہ ہم ایک ایسے معاشرے کے اندر رہنے والی بیٹیاں ہیں جہاں ہمارا والد جو ہے وہ رزق حلال کما کے ہمارے لیے ہر وقت جدوجہد کرتا ہے, اور ہم ایک ایسے اسلامی معاشرے کے اندر ایک بہن کی حیثیت سے ہماری وہ بھائی ہماری طاقت بن کے ہمیں آگے بڑھنے کے لیے ایک چٹان جیسا عزم دیتا ہے. اور اسی معاشرے کے اندر وہ خامد جو ہے اگر اپنی بیوی کے ساتھ سپورٹ نہ کرے تو بیوی جتنی مرضی قابل ہو وہ کسی صورت بھی اس معاشرے کے اندر اپنی جگہ نہیں بنا سکتی. اور یہ سارے آپ کی پازیٹیوٹی ہے. مغرب کے ساتھ جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان کے دکھ ہوتا ہے کہ ہماری جو اسلامک کلچر, ہسٹری, ہماری ویلیوز اور ہمارا ایک انتہائی قیمتی ثقافتی اور تہذیبی اور تمدنی رشتہ ہے, ہم اس کو ویکنس میں کنورٹ کرتے ہیں اور مغرب کے جو حد و حال ہے اس کو ہم اپنی سٹرینتھ بناتے ہیں. اور یہیں پہ ہمارا جو ہے وہ اصل ڈی ٹریک ہونے کے عمل کا آغاز ہوتا ہے. مغرب کے اندر آپ کو رائٹس اویلیبل ہیں لیکن اسلام کی طاقت سے زیادہ نہیں. اسلام کی جو اصل روح ہے اس کو آپ صرف لاگو کر دیں اور بحیثیت مسلمان یہ جان لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ, سیرت طیبہ, ان کے اقوال زرعی, ان کی ذات اقدس, وہ چلتا پھرتا رول ماڈل جو خواتین کے لیے ہر روپ میں انہوں نے جس طرح کا میسج دیا, آج اسی سیرت نبوی کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. مجھے فخر ہے یہ بتاتے ہوئے کہ ہم حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروکار ہیں جنہوں نے تجارت کی اور تجارت سے پیسہ کمایا اور اسلام پہ خرچ کیا. اور ہمیں فخر ہے کہ ہم سیرت فاطمہ سلام اللہ کی ماننے والی ہیں جنہوں نے اپنے ماں کی گود سے ایسے لال جو ہے ان کی تربیت کی کہ جو آج اسلام کو بچانے کا حسن حسین علیہ السلام کی شکل میں انہوں نے وہ بیڑا اٹھایا. اور ہمیں فخر ہے کہ حضرت زینب سلام اللہ کے روپ میں ہمیں وہ ورثہ ملا کہ جہاں بہن کی طاقت بھائی کی طاقت بہن بنتی ہے اور اثار اور قربانی کی ایسی مثال بنتی ہے کہ وہ بڑے بڑے دربار جو ہیں ان کے اپنی بیانیے سے, اپنی کمٹمنٹ سے, اپنی اس بیانیے کی طاقت سے ان طاقتور بتوں کو پاش کرتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
ہمارے سامنے ایسے روشنی کے مینار ہیں، ہماری وہ اسلام کے ساتھ جڑی خواتین جن کا ایک ایسا کردار ہے جس کو اپنانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قیام پاکستان میں فاطمہ جناح کا جو کردار ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو جہاں قیام پاکستان میں ہماری نامور خواتین نے پاکستان بنانے میں جدوجہد میں اپنا حصہ اور کردار ادا کیا، آج استحکام پاکستان میں بھی آج کی خاتون کو آگے بڑھنا ہے، اور استحکام پاکستان اس وقت تک یقینی خواب کی تعبیر نہیں بن سکتا جب تک خواتین معاشی محاذ پہ انگیج نہیں ہوتی۔ آج ہمارے سامنے مجھے احساس ہے کہ آج مہنگائی میں سب سے پہلا جو وکٹم ہے وہ خاتون ہے، جو گھریلو خاتون ہو، ورکنگ وومن ہو، ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، کسی روپ میں بھی ہو، بیوی ہو، سب سے زیادہ مہنگائی کے شکنجے میں جو ڈسٹرب ہوتی ہے وہ آج کی عورت ہے، اور اس عورت کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے کہ ہمارے معاشی محاذ پہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ سپورٹیو نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے حکومتی نمائندوں کے سامنے کیا سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ ہمارے ڈیمانڈ اور سپلائی میں گیپ ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ یو این ایف پی اے اس کو آرگنائز کر رہا ہے، اور یو این ایف پی اے کو پتہ ہے کہ جو پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے ہمارا وہی آج سب سے بڑا چیلنج ہے۔ مدر آف آل ایول از یور پاپولیشن گروتھ ریٹ، اور ہمارا ڈیمانڈ سپلائی گیپ ہی وہ کرائسس کو جنم دیتا ہے، اور آج کی ماں کو ہم نے جہاں بااختیار بنانا ہے وہاں اس کو ہم نے وسائل کے مطابق چادر پھیلانے کا جو اسلام کا درس ہے اس کو بھی عام کرنا ہے، اور ہم نے فیملی پلاننگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ اور برتھ سپیسنگ کی طرف جانا ہے، کیونکہ جب آپ فیملی پلاننگ، برتھ سپیسنگ اور ریپروڈکٹیو ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو وہ اسی کے اندر تمام مسائل کا نسخہ کیمیا موجود ہے کہ جو وسائل آپ کو اجازت دیتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو پلان کرے، اور اس سے آپ کی زندگی میں بہتری آئے گی۔ حکومتی ترجیحات میں آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ معاشی محاذ پہ اکیلے حکومتیں نہیں لڑا کرتی، اور آج ہمارے سامنے اکنامک فرنٹ پہ جو چیلنج ہے، دنیا آج جو جنگ لڑ رہی ہے وہ اسلحے، بارود اور توپوں اور میزائلوں سے نہیں لڑ رہی ہے، آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور آج اس دور میں ہر وہ قوم جو اکنامک انڈیکیٹرز بہتر بنا کے اکنامک فرنٹ پہ جنگ جیت رہی ہے، ان کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو اس میں خواتین کا کلیدی کردار ہے جو اکنامک فرنٹ پہ اپنے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں۔ پاکستانی معیشت کو اس سے بہتر اور کیا آپ سہارا دیں گی کہ آج میری بہنیں اگر جو 52% ان یوٹیلائزڈ فورس ہے اس کو ہم اکنامک فرنٹ میں انگیج کر لیں، ان کو یوٹیلائز کر لیں، اور الٹیمیٹلی اسی سے پاکستان کے معاشی محاذ کے چیلنجز اوور کم ہوں گے، اور ہم پاکستان جو ہے وہ گیونگ اینڈ پہ آئے گا، اور ہم خوددار قوم جو اقبال نے ہمیں سوچ دے رہی تھی اس کی طرف بڑھیں گے، اور خود ہی سے ہی آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے پاکستان کو طاقت دے سکتے ہیں۔ آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں، آپ کے پاس کمٹمنٹ ہے، آپ کے پاس ڈیڈیکیشن ہے، آپ کے پاس ڈیووشن ہے، اگر نہیں تو اپرچونٹیز کی نہیں اور اس میں کمی ہے۔ آج انشاءاللہ ان اپرچونٹیز کی طرف ہم نے بڑھنا ہے، اور منسٹر وومن ڈیولپمنٹ جو ہے ان کا کام آپ کے لیے مواقع پیدا کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی قیادت میں ان مواقعوں کو آپ تک پہنچانا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ہم نے دنیا میں پاکستانی عورت کا روشن درخشاں باوقار جو چہرہ ہے، حقیقی چہرہ ہے، اس کو پیش کرنا ہے، اور اسی سے پاکستان کی اصل شناخت اور پاکستان کا اصل حسن جو ہے وہ دوبالا ہوگا۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بھی بہت شکریہ، اور آرگنائزرز کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا، اور میڈیا میں آخری بات جو میری میڈیا کی خواتین ہے، جو آج چونکہ خواتین کا دن ہے تو آج کا دن ہم میڈیا میں کام کرنے والی خواتین کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، اور وہ خواتین جو آج مشکل کام جو ہے
وہ مردوں کے شانہ بشانہ کوئی کیمرہ مین کے روپ میں ہے, کوئی رپورٹر کے روپ میں ہے, کوئی اینکر کے روپ میں ہے, کوئی ٹیکنالوجی میں کمپیوٹر پر بیٹھی اسکرپٹ رائٹر ہے. جس بھی شعبے میں آپ کام کر رہی ہیں میں آپ سب کو سلام پیش کرتی ہوں. لیڈی ہیلتھ وزٹر بیٹھی ہیں, ان کے بارے میں بتائیں کہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے. لیڈی ہیلتھ ورکر جو ہے وہ ہماری قیمتی فورس ہے, ہماری وہ بہنیں ہیں جو گھر گھر جا کے حکومتی ترجیحات اور عوام کے مفاد کی پالیسیز جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرتی ہیں. وہ ورکرز جو ہیلتھ میں ہوں, سوشل سیکٹر میں ہوں, ایجوکیشن میں ہوں, وومن ڈیولپمنٹ میں ہوں, سوشل ویلفیئر میں ہوں, جہاں جہاں خواتین ایز اے ورکر کام کر رہی ہیں, کھیتوں میں ہوں, کھلیانوں میں ہوں, فیکٹریز میں ہوں, ہوم بیسڈ ورکرز ہوں, جہاں پہ بھی وہ بیٹھی ہیں ہم ان کے حقوق کے ضامن ہیں. ہمارا فرض ہے حکومت کا کہ ان کو آئینی اور قانونی تحفظ دیں, اور جو پاکستان کا آئین اور اسلام ان کو حقوق دیتا ہے ان کو 100% ان تک پہنچانے کے لیے سہولت کاری کریں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت وومن ڈے کے حوالے سے دو ایکسٹریمز چل رہی ہیں. ایک وہ ہے جو کہ ابھی آشفا نیاز پٹیالہ صاحب نے یہاں گئی دختران پاکستان, جس پر گورنمنٹ پچھلے ایک سال میں کوئی پاورفل امپیکٹ بیانیہ نہیں دے سکی. دوسرا, لاہور کی سڑکوں پہ تھوڑی دیر بعد ابھی جلوس نکلے گا جو کہ ہر سال 8 اس تاریخ کو نکلتا ہے, 8 مارچ کو نکلتا ہے, میرا جسم. ٹھیک ہے, اس دونوں پیرائے کے دوران آپ کی حکومت کھڑی کہاں پر ہے, تو اس کو واضح کیے. اور سیاسی سوال ساتھ ہی ساتھ لینے کہ اس وقت پنجاب پہ گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی ہے, کہ سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب میں جلد ہی گھنٹی بجنے والی ہے, اور چیف منسٹر کی آواز سے یہ گھنٹی بجے. کیا کہتی ہیں؟ پہلی بات صرف جو آپ نے کہا کہ ایک طرف دختران پاکستان, دوسری طرف ہماری کچھ ایسی بہنیں جو میرا جسم کا نعرہ لگا کے سڑکوں پہ اپنے حقوق کے لیے نکل رہی ہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ دختران پاکستان جو ہے وہ ہمارا اصل حقیقی چہرہ ہے, جو ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز کے ساتھ جڑا ہے. ہمیں اس عورت کا حقیقی روپ جو ہے وہ دنیا کے سامنے لانا ہے, جو اصل اسلامی فلاحی ریاست کے اندر خواتین کا رول ہے اور روپ ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی ہے, جو آپ کے سڑکوں پہ مارچ کرنے والے, مجھے ان کی کاز سے اختلاف نہیں ہے. کاز جو ہے اگر وہ خواتین کے حقوق کے ساتھ جڑی ہے تو وہ کاز میں سب سے آگے میں ان کی اسپوکس پرسن ہوں. لیکن اگر وہ سلوگن ایسے ہوں گے جہاں میری بہنیں بیٹیاں, ہمارا ہر گھر کا ماحول جو ہے وہ اجازت نہیں دے گا, تو میری ان بہنوں کو بھی اپنی اداؤں پہ غور کرنا ہے کہ ان حقوق کو لینے کے لیے ہمیں ایسے سلوگن جو ہماری سوشو کلچر ریلیجیس ویلیوز پہ خود کش حملوں کا باعث بنے, ہمیں ان سے گریز کرنا ہے. ہم نے اس معاشرے کو مادر پدر آزاد معاشرہ نہیں بننے دینا. ہم نے اس معاشرے کو جو ہمارا مشرقی حسن ہے اس کو پامال نہیں ہونے دینا. ہم نے اس معاشرے کے اندر اسلامک ویلیوز اور پرنسپل پہ مبنی ایک ایسا معاشرہ جہاں جینڈر ایکوالٹی ہو, جہاں تمام بنیادی حقوق کا تحفظ ہو, اور جہاں ہر مذہب, نسل, رنگ سے بالا تر ہو کے خواتین کو مساوی حقوق دستیاب ہوں, ہم اس معاشرے کی طرف جانا چاہتے ہیں. یہ مادر پدر آزاد معاشرہ جو ہے یہ میری نسل کی تباہی کا باعث معاشرہ ہونا ہے, اور میں نہیں چاہتی ہوں کہ جو چیز مجھے اپنی بیٹی کے لیے پسند نہ ہو میں اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے ایسی کسی پلاننگ کا حصہ بنوں. اور جو میری بیٹیاں ایسے سلوگن جو متنازع سلوگن ہیں ان کو لے کے باہر نکلی ہیں,
تو ہم ان کو بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہماری مائیں ہیں. ہم نے اس معاشرے کو اس کی اثر نو تشکیل کے لیے جو راستے میں آپ کے کانٹے ہیں ان کو چننا ہے. یہ کنڈے بکھیر رہی ہیں آپ, جس سے آپ کی اپنے پاؤں بھی زخمی ہوں گے اور باقی ہماری آنے والی نسل جو ہے وہ بھی اس طرح کے سلوگنز کی متحمل نہیں ہو سکتی. تو ہمیں بیلنس کریٹ کرنا ہے, اس معاشرے کے اندر توازن قائم کرنا ہے. یہ انتہا پسندی وہ کسی بھی سائڈ پہ ہو, ہم نے اس کی نفی کرنی ہے, اور توازن سے ہی دنیا آگے بڑھتی ہے. بیلنس سے معاشرے نہ چلا کرتے ہیں بلکہ تباہیاں ہوتی ہیں ان معاشروں کی, اور جن کی پیروکاری پہ وہ آگے چل رہی ہیں مغرب کی, ان کو دیکھ لیں کہ وہاں اس وقت جو ہے سب سے زیادہ عورت کا استحصال جو ہے وہ مغرب میں ہو رہا ہے. اور یہ سلوگنز جو ہیں ان کو اگر وومن فرینڈلی کر لیں, اور کاز کے ساتھ ہمیں ہمدردی, ہم آپ کے ساتھ ہیں کاز پہ, لیکن یہ جو ذات کے ساتھ جڑے سلوگن ہیں اس کی ہم حوصلہ شکنی کریں گے. جو پنجاب میں آپ نے گھنٹیاں بجانے کی بات کی ہے, میں صرف آخر میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں, چونکہ آپ تشریف لائے ہیں اور یہاں پنجاب کے اس پروگرام کے اندر سیاسی چورن بھی آپ کو چاہیے, تو اس کے بغیر میڈیا کو بھی ظاہر ہے آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا. تو آپ نے دیکھا کہ جو گھنٹہ عمران خان نے پارلیمنٹ میں بجایا, اب یہ گھنٹیاں بجاتے رہے اس کو کوئی نہیں سنے گا. جو ٹاس جیتنے کو سمجھ لیتے کہ ہم میچ جیت گئے ہیں, تو ٹاس جیتنا اور میچ جیتنا دو مختلف کیٹیگریز ہیں. انہوں نے سینٹ کی سیٹ پہ ٹاس جیتا تھا, عمران خان نے اعتماد کا ووٹ لے کے پارلیمنٹ میں میچ جیتا, تو گھنٹہ ان کا عمران خان بجا چکا ہے. اب یہ گھنٹیاں بجاتے رہے. یہ کل گھنٹی بجانے گئے تھے جہاں چوئی شجاعت نے ان کو ٹھینگا دکھایا, اور چوئی شجاعت نے وہاں بتایا کہ میں مزادار ہوں, میں اصول پرست ہوں, اور میں یہ مانگے تاکہ کی سیاست سے یہاں پنجاب کے اندر عدم استحکام پیدا نہیں کروں گا. تو ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں, ہماری عوام ہمارے ساتھ ہیں. یہ دار بدار کی ٹھوکریں کھانے والے, اچھا آپ نے یاد کرا دیا کہ آج کا دن چونکہ جعلی راجکماری اور ان کی کنیزیں جو ہیں ان کو بھی ہم آج کا دن ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. مجھے ہمدردی ہے ان کنیزوں سے. میں آج کے دن میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آپ بھی اپنی آزادی کے لیے کھڑی ہو. یہ ہاتھ باندھ کے پولن بیوی کے پیچھے کھڑے ہو کے سارا لانا, یہ ہماری جو خواتین کے حقوق ہیں ان کی نفی ہے. سچ کو سچ کہیں اور برائی کو جڑ سے اکھاڑنے میں ہمارے ساتھ آئیں, کیونکہ خواتین کا وقار مجروح ہوتا ہے جب آپ کنیزوں کا روپ دھار لیتی ہیں. آپ کنیز نہیں ہیں, آپ ایک خاتون ہیں, اور خاتون جو ہے وہ حق کے لیے کھڑی ہوتی ہیں اور کلمہ حق بولتی ہے. ہمیں حق کی آواز کو آگے بڑھانا چاہیے. جی امین حفیظ, جی امین خواتین کے حقوق کا عالمی دن ہے جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کرنے کے بعد اس کی مذمت کرتی ہیں آپ. جی امین حفیظ. جی سوال یہ ہے کہ قومی اسمبلی میں کم ووٹوں کے ساتھ یوسف رضا گیلانی سینیٹر بن گئے. سینٹ میں تو اب بہت زیادہ اکثریت ان کی پی ڈی ایم کی ہے, کیا وہاں پر چیئرمین سینٹ بن جائیں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سوال پوچھنے سے پہلے تھوڑا سا یہ بھی سوچنا ہے کہ وہاں نوٹ سے بنے ہیں وہ یا ووٹ سے بنے ہیں. اور خود آپ نے اپنے سوال کی نفی کی ہے کہ سینٹ میں ووٹ کم ہونے کے باوجود, اس کا مطلب قومی اسمبلی میں ووٹ کم ہونے کے باوجود, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں نوٹ نے ووٹ کو شکست دی ہے. تو نوٹ نے جب ووٹ کو شکست دی ہے تو یہی تو جدوجہد ہے ہماری, اور اسی جدوجہد میں آج کے دن خواتین کو کھڑا ہونا ہے اور صحیح تربیت کرنی ہے اپنی گود سے نکلنے والے اس لال کی, کہ وہ بکاؤ مال نہ بنے, وہ منڈیوں میں فروخت نہ ہو, وہ ضمیر فروش نہ ہو,
वो हक के लिए खड़ा और उसका उसमें माँ का किरदार बहुत अहम है। और आज के दिन उन माओं को अपने बच्चों को करप्शन से पाक करने के लिए और करप्ट प्रैक्टिसेस से बचाने के लिए भी नए अज़म और नए बलगले से आगे बढ़ना है। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।